شریف ہماری جان ہی نہیں، نواز شریف ہماری آن بھی ہے، ہماری شان بھی ہے. اور جو ظلم تم نے نواز شریف کے ساتھ کرنے تھے کر لیے. اب یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ آج اس کی بیٹی اور یہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی طرف میلی نظر سے بھی مت دیکھنا. اس کی پہچان ہے. میوزک بند کریں جی پلیز. اور یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، تو بلوچ کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ سازش تیار ہے. پہلے کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا، اور اب آزاد کشمیر کا تشخص، اس کی پہچان چھیننے کی پوری تیاری ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد اب اس کی نظر آزاد کشمیر پر ہے. کیونکہ میں بتاتی ہوں، جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ سنہری موقع پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. وہ جانتے ہیں کہ جس طرح 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیر فروشی کا داغ عمران خان کے چہرے پر لگا، اسی طرح ان کو پتا ہے کہ جو غلط کام کروانے ہیں، جو کوئی عوامی وزیر اعظم نہیں کرے گا، وہ غلط کام عمران خان سے کروا لو، وہ سودے بازی عمران خان سے کروا لو. کیونکہ اس میں نہ جرأت ہے، نہ شرم ہے، نہ اس میں پاکستان کے اور کشمیر کے عوام کی محبت ہے. وہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو. کشمیر کی سازش، کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کی سازش، جس کو ورلڈ کپ کا نام دیا گیا، بلوچ والوں، وہ سازش بھی اس نے پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بیٹھ کے رچائی تھی. اور ہمیں بتایا گیا تھا امریکہ سے واپس آنے کے بعد کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. بعد میں بلوچ کے عوام کو پتا چلا کہ وہ ورلڈ کپ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک دینے کا ورلڈ کپ تھا. اور اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ پاکستان کے جو قومی راز ہیں نا بلوچ والوں، کشمیر والوں، پاکستان کے جو قومی راز ہیں نا، جن کو اصل میں غلطیاں کہنا چاہیے، بلنڈرز کہنا چاہیے، وہ صرف پاکستانی قوم کو ہی معلوم نہیں، باقی پوری دنیا کو معلوم ہوتے ہیں. آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے. صبح اٹھی تو میں نے یہ خبر پڑھی کہ عید سے پہلے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی سازش ہو رہی ہے. میں نے ابھی یہ پڑھا کہ 1 لیٹر پیٹرول جو ہے اس کو 11 روپے کا اضافہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے. آپ لوگ جانتے ہو نا کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی قیمت بڑھتی ہے، سبزی کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، ادویات کی قیمت بڑھتی ہے.
ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے. اور جو کچھ آپ لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہو، جو بھی کھاتے ہو پیتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، ان سب چیزوں کی قیمتیں تیل کی قیمت کے ساتھ بڑھتی ہیں. اور آپ سب کو فرق پڑتا ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ سب لوگ محنت کی روزی روٹی کمانے کے عادی ہو، اپنے بچوں کو محنت کی روزی روٹی کھلاتے ہو. اس سے ہم سب کو تو فرق پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو تو فرق پڑتا ہے، لیکن عمران خان کو فرق تیل کی قیمت بڑھنے سے اس لیے نہیں پڑتا کہ عمران خان تو سائیکل پہ آفس جاتا ہے. سائیکل میں پیٹرول تو نہیں ڈلتا نا. میرا خیال ہے کہ جس طرح اس نے عوام کو کہا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہے، اب اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جن کے پاس گاڑی ہے وہ بھی سائیکل خرید لیں، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی سائیکل خرید لیں، اس لیے کہ ان کو پھر تیل کی قیمتیں بڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا. تو عمران خان تو سائیکل پہ وزیر اعظم آفس جاتا ہے، وہ والا وزیر اعظم آفس جو اس نے ایک یونیورسٹی میں کھول رکھا ہے. یاد ہے نا، کہتا تھا وزیر اعظم آفس کو عوام کے لیے یونیورسٹی بنا دوں گا. تو وہ یونیورسٹی جس میں اس نے وائس چانسلر سے ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے، سائیکل پہ بیٹھ کے آئے گا، اس کرائے کے کمرے میں چلا جائے گا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پڑتا ہے فرق تو اس کو پڑتا ہے نا جس کی روز کی جو آمدنی ہے اس کو اپنے بچوں کو روٹی بھی کھلانی ہے، اس نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہیں، اس نے اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی یا رکشہ یا جو بھی ہے اس میں اس نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، اس نے گیس کے لیے سلنڈرز بھی خریدنے ہیں، اس نے بجلی تو آتی نہیں، عمران خان کے دور میں اتنے لمبے لمبے بل آتے ہیں، وہ بل بھی اس نے دینے ہیں. اور پھر اس کے گھر میں مریض بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر کے مریض ہوں. جانتے ہو انسولین کی، جو شوگر کے مریض انسولین لگاتے ہیں، گھر گھر میں شوگر کا مریض ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین اور اینٹی بایوٹکس اور اس طرح کی وہ دوائیاں جو انسانوں کی زندگیاں بچانے کے کام آتی ہیں، ابھی کل پرسوں 10ویں بار ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور پھر پاکستان کی معیشت کی تباہی پھیرنے کے بعد، غریب کو اور غریب کرنے کے بعد، لوگوں سے روزگار چھیننے کے بعد، ان کے چھوٹے بڑے کاروبار تباہ کرنے کے بعد، مریضوں سے ان کی دوائیاں چھیننے کے بعد، اب جو نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں، جن میں موٹر ویز شامل ہیں، جن میں ایئرپورٹس شامل ہیں، پاکستان میں ان کو گروی رکھنے کی سازش کر رہا ہے. کبھی سنا میرے بھائیوں؟ نواز شریف نے عوام کے لیے جو اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے، جن پر یہ دن رات تنقید کرتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، آج اسی نواز شریف کے بنائے ہوئے سڑکوں کو یہ گروی رکھ رہا ہے، انہی موٹر ویز کو یہ گروی رکھ رہا ہے. تو وہ نعرہ سنا تھا نا 2018 کے الیکشن سے پہلے، جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان. اب پتہ ہے کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ جب آیا ہے عمران تو بکے گا سارا پاکستان. اور پاکستان کو مہنگائی، لاقانونیت، معیشت کی تباہی کے سونامی میں ڈبونے کے بعد
اب اس کا ارادہ ہے آزاد کشمیر میں کو بھی اسی سونامی کی لپیٹ میں لانے کا. پہلے یہ پاکستان کو گروی رکھ کر آ گیا تو کوئی بعید نہیں اگر اللہ نہ کرے یہ ووٹ چوری کر کے کشمیر میں حکومت بنا دیتا ہے تو کوئی پتہ نہیں یہ کشمیر کے پہاڑوں کو بھی IMF کے آگے گروی رکھ کر آ جائے. تو بلوچ والو نواز شریف صاحب کو میں آپ سب کے سامنے یہ مبارک دیتی ہوں کہ آپ کا ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے، وہ کشمیر نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں بلکہ کشمیر میں بلوچ جیسے علاقے میں بھی پہنچ گیا ہے. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. نواز شریف صاحب دیکھیے آزاد کشمیر کی وادیوں میں بھی آج ووٹ کو عزت دو کا نعرہ گونج رہا ہے. تو بلوچ کے میرے بھائیوں مجھ سے وعدہ کرو کہ جس طرح آپ نے نواز شریف کا ساتھ دیا، جس طرح آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اسی طرح 25 جولائی کو آپ نہ صرف شیر پر مہر لگاؤ گے، اپنے کینڈیڈیٹ جو میرے ساتھ کھڑے فاروق صاحب ان کو کامیاب کراؤ گے، بلکہ ووٹ کو عزت بھی دلاؤ گے انشاءاللہ. جب تک پولنگ سٹیشنز کا سائنڈ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، پولنگ سٹیشنز کو نہیں چھوڑو گے، کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دو گے، تب تک پولنگ سٹیشنز کے باہر اور اندر موجود رہو گے جب تک آپ کو رزلٹ نہ مل جائے. کیونکہ ووٹ چور آدھی ووٹ چور ہیں. دیکھو اب اس کو اگلا الیکشن اپنا ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آج اس کو الیکشن ریفارمز یاد آ گئے ہیں. الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اور الیکشن ریفارم نہیں ہوتا، کوئی مشین نہیں ہوتی، کوئی RTS نہیں ہوتا. الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے عوام کی طاقت. نواز شریف جو سن رہا ہے، چاہے وہ سلیکٹرز میں سے ہو یا پٹا ہوا سلیکٹڈ ہو، سن لو کہ نواز شریف اور عوام کے درمیان سے ہٹ جاؤ. اگر تم نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو تم نواز شریف کی یہ طاقت تو کام نہیں کر سکتے، تم الٹا اپنا ایسا نقصان کر لو گے کہ تمہیں اس دھرتی پہ تو کیا زمین کے نیچے بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تمہارا یوم حساب قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی عوام تم سے حساب لے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ، دیکھو عوام کا یہ نعرہ ہے، میں لگاتی ہوں، بچہ بچہ کٹ مرے گا، اور اگر اس کے لیے کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے تو وہ محمد نواز شریف ہے. مصدق صاحب یہ ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ان کا عوام کے سامنے ہاتھ پکڑ کر اونچا کریں. دنیا کو بتانا چاہتا
کہ میرے بھائیوں وعدہ کرو کہ ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے. اگر آپ ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ بلوچ کا علاقہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو نا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا کوئی بھی وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. نواز شریف اپنا نقصان تو کر لیتا ہے لیکن عوام کا سر نہیں جھکنے دیتا, اپنے وعدوں کا پاس رکھتا ہے. تو انشاءاللہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر کی وادیوں میں تو 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی بھی نہ بیٹھے. میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں وہ پہاڑ پر بیٹھ کر سن رہی ہیں, وہ بھی وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں میں نہیں بیٹھو گے, اپنے دوستوں, بچوں, والدین, بہن بھائی, محلے داروں کو لے کر نکلو گے. اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ تو پھر میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو, ٹھپے پہ ٹھپا. نہیں, پیچھے والے بھی بولے, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. انشاءاللہ شیر جیتے گا اور انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو بلکہ 26 جولائی کی صبح کو آزاد کشمیر کی آزادی اور ترقی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. بلوچ زندہ باد, آزاد کشمیر زندہ باد, نواز شریف, نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان پائندہ آباد. اور ایک بار آخر میں نعرہ کشمیر, جیے کشمیر. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے, آباد رکھے. جیتے رہو, ہنستے رہو, بستے رہو. اللہ حافظ.